انسان نو اللہ کریم نے چند احکامات دیتے ہیں، اگر انسان انہاں دی پیروی کردا ہے، انہاں احکامات تے عمل کردا ہے، وہ دنیا وچ بھی سرخرو ہے تے آخرت وچ بھی سرخرو ہے۔ مومن ہونے، ایماندار ہونے دے ناطے ساڈا ایمان ہے ایک اے جہان ہے اور ایک اگلا جہان ہے۔ جو کچھ اساں اس جہان دے اندر کرنا ہے، اگلے جہان اس دی جزا اور سزا ہونی۔ نیک اعمال کرسی انسان، قرآن دا فیصلہ ہے کہ اللہ اس نو جنت عطا فرماسی، دائمی زندگی عطا فرماسی۔ اور اگر انسان اس دنیا وچ اتنا مگن ہو ویندا ہے کہ اپنا آپ بھی بھول ویندا ہے، اپنے خالق نو بھی بھول ویندا ہے، تو پھر اس دا اے جہان بھی اچھا نہیں ہونا اور اگلا جہان بھی اچھا نہیں ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 5 ارکان فرض فرمائے ہیں، لازم فرمائے ہیں۔ 5 احکام ایو جے سن دیتے اللہ کریم نے کہ اگر انہاں 5 احکام نو بندہ پورا کر لوے، دنیا وچ بھی کامیاب ہے، آخرت وچ بھی کامیاب۔ پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دے اتے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوندا، اس دے اتے کوئی انرجی انسان دی خرچ نہیں ہوندی، صرف زبان نال پڑھنا ہے، دل نال اقرار کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے۔ یہ پہلا جس ویلے انسان ایک کلمہ طیبہ پڑھدا ہے، اگر انسان کفر دے عالم وچ ہے تو وہ دائرہ ایمان ہی چاہ ویندا ہے۔ پہلے شرک دے اندر ہے تو وہ مومن بن ویندا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایمان دی دولت عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو اسی کلمہ طیبہ آکھدے ہاں، پہلا کلمہ ہے جس ویلے بندہ اس دا اقرار کردا ہے زبان نال اور دل نال اس دی تصدیق کردا ہے، بندہ حالت ایمان وچ آ ویندا ہے، دائرہ اسلام وچ داخل ہو ویندا ہے۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالی نے نماز دا فرمایا ہے، اقام الصلاۃ، نماز دا قائم کرنا۔ اگر کوئی بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھدا رہندا ہے، وہ اس دنیا وچ بھی یقیناً سرخرو ہو سی، آخرت وچ بھی سرخرو ہو سی۔ نماز دی فضیلت میں اکثر بیان کردا رہنا کہ نماز دنیا وچ بندہ مومن اور کفر دے درمیان فرق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن دے درمیان اور کفر دے درمیان جڑی چیز فرق کر دیے وہ نماز دا ہے۔ مومن نماز پڑھدا ہے، کافر نماز نہیں پڑھدا۔ اگر نماز پڑھ سو، اس نماز دیاں برکات اتنیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ہر کام وچ خیر و برکت پیدا فرما دی سی۔ اور سب تو بڑی اس دی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، نماز پڑھدا ہے، وہ باقی برائیاں تو بھی اللہ تعالیٰ اس نو محفوظ فرما لے سی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جیڑی انسان نو ہر قسم دی بے حیائی تو اور ہر قسم دی برائی تو روک دیتی۔ یہ برکت والا ایسا عمل ہے۔ اور تیسری چیز، تیسرا جڑا حکم اللہ کریم نے مسلمانوں نو فرمایا ہے، ظاہراً یہ نماز بڑی مشکل لگدی ہے سانو، حالانکہ یہ مشکل نہیں۔
قرآن دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز بڑی بھاری ہے، لیکن جڑے لوگ اللہ تو ڈرنے والے ہوندے نا انہاں واسطے بھاری نہیں، بڑی ہلکی پھلکی ہوندی۔ نمازی بندہ جتنا تھکا ہویا ہوئے نا، جتنا تھکا ہویا ہوئے، وہ جس ویلے وضو کر کے اپنی نماز ادا کرتا ہے ساری جسم دی تھکاوٹ ہی دور ہو گئے۔ یہ پچھلے دنوں دی خبر آئی ہے کہ ایک سائنسدان اس نے جس ویلے بندہ سجدہ کرتا ہے نا نماز دے اندر سجدہ، اس نے اس کی تحقیق کی تھی اور اس نے آکھا کہ سجدے دے اندر اتنا سکون ہے، جسمانی اعتبار دے نال بھی، فکری ذہنی اعتبار دے نال بھی اس دے اندر اتنا سکون ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سجدہ جس نو اسی بھاری سمجھ دیا، اگر اس نو اسی ادا کرنا شروع کر دے ہوئے، یہ سارے واسطے بہت ساریاں ذہنی ٹینشناں دا بھی یہ حل ہے اور جسمانی بیماریاں دا بھی انسان دے واسطے حل ہے۔ اتنی برکت والی چیز اللہ تعالیٰ دے سانو عطا فرمائی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو دوسرا جڑا حکم دیتا نا کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ ہے نماز دا ادا کرنا۔ اور تیسری چیز اللہ کریم نے فرمایا زکوٰۃ دا ادا کرنا۔ قرآن کریم جڑے لوگ تسی پڑھ دے ہو، مطالعہ کر دے ہو، جتھے اللہ کریم نے اپنی توحید دا بار بار ذکر فرمایا، اسے قرآن دے اندر تسی مطالعہ کرو، پڑھو، تے اللہ کریم نے بار بار اپنے رستے اتے مال خرچ کرنے دی بھی ترغیب دیتی کہ میرے رستے اتے تسی اپنا مال خرچ کرو۔ ایک ہوندا ہے زکوٰۃ دا ادا کرنا، فرض اللہ کریم نے زکوٰۃ نو فرض فرمایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم کے اندر ہر جگہ دوتے نماز اور زکوٰۃ دا ذکر کٹھا آیا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ دے اندر بھی حضور نے نماز اور زکوٰۃ دا ذکر اکٹھا فرمایا۔ ساڈے وچوں بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے نماز بڑی ادا کرتے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔